مزہ آتا ہے، نعرے حیدر کے لگانے میں مزہ آتا ہے، اور لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، ارے جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، نعرے حیدر کے لگانے میں مزہ آتا ہے، اور لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، ارے جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی اشرف، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت اسلام۔ جی ناظرین، آج بالکل پروگرام جو ہے اپنے وقت کے مطابق شروع ہوا ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت علماء کرام اور بڑے خوبصورت جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نامور اور عظیم سنہاں، بڑی خوبصورت اور بڑی مشہور و معروف شخصیت آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری پبلک آئی ٹی وی نیوز کی جانب سے آپ دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پرفتن دور میں اس قیمتی وقت سے اپنا وقت نکال کر آپ ہمارے پاس یہاں تشریف لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ آصف الآصف رضوی صاحب جو ہے فتح چنگ کی سرزمین سے آپ کا میسیج آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیگر اس کے علاوہ محمد علی کیانی صاحب، دیگر جتنے احباب نے ابھی میسیج کیے ہیں میں سب کا مشکور ہوں۔ تمام ممبران سے، تمام دوستوں سے میں سٹارٹنگ میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کا لنک جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور گروپ میں واٹس ایپ میں دیگر جتنے بھی آپ کے گروپ بنے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آج کی سنہانی سنی جائے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک کے اوپر جو ہے ہم جو ہے آج بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں میں پروگرام کو آگے لے کے بڑھتا ہوں اور بالکل ٹائم نہیں لوں گا، مہمانوں کی جانب بڑھوں گا۔ ہمارے آج اسٹوڈیو میں جو ہے خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دان جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق عباسی الخیری صاحب آپ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اشفاق بھائی، آپ کا ایک دفعہ دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میری ریکویسٹ پر آپ تشریف لے کر آئے۔ بہت شکریہ، بہت مالش۔
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیگر جو ہے آپ یو کے کی سرزمین پر شہر ہو یا شہر سے باہر ہو, ماشاءاللہ آپ ان کو سنتے رہتے ہیں, لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کی آواز کو اور آپ کے انداز کو. بہت خوبصورت پڑھنے والی معروف و مشہور شخصیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہاں جناب الحاج گلطارف نقشبندی صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہ آج فتن دور میں آپ ہمارے پاس تشریف لے کے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور گفتگو کے دوران میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہاں عبدالرؤف قادری صاحب آپ نے پروگرام کو جوائن کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور مفتی محبوب الرحمان گولڈوی صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس پروگرام کو دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بحسب روایت اس پروگرام کا آغاز جو ہے الحاج محمد گلطارف نقشبندی صاحب ہمارے پاس موجود ہے. میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ جو ہے اس پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش کریں. آقا حضور آئیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا حضور آئیں گے بس آج نہیں تو کل صحیح. کیف و سرور پائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. نعتوں کے پھول اس طرح کھلتے رہے جو رات دن, دل کو چمن بنائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. دل کو چمن بنائیں گے ارے آج نہیں تو کل صحیح. علامہ اشفاق صاحب شعر قابل توجہ ہے. کیا بات ہے. ایسا بھی ہو گئے کہ دن ہم اپنی داستان غم. کیا بات ہے. ایسا بھی ہو گئے کہ دن ہم اپنی داستان غم جا کر انہیں سنائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. جا کر انہیں سنائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. جلوہ نور والضحیٰ نور نظر بنے گا جب. جلوہ نور والضحیٰ نور نظر بنے گا جب دل اپنا جگمگائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ان کا کرم ہے چار سو. واہ 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 کیا بات. ان کی ہمیں جستجو اپنا ہمیں بنائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. اپنا ہمیں بنائیں گے آج نہیں تو کل
सही اور مکتب بہت قابل توجہ ان کے بغیر زندگی واہ 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 کیا بات موت ہے زندگی نہیں واہ 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 کیا بات ہے گلدارہ صاحب کیا بات ہے واہ ان کے بغیر ان کے بغیر زندگی بس موت ہے زندگی نہیں دل میں وہی سمائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا حضور آئیں گے آج نہیں تو کل صحیح ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے خوبصورت انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم اور نامور ثناء الحاج گلطارف نقشبندی صاحب بڑی خوبصورت حضور کی بارگاہ میں آپ حاضری پیش کر رہے تھے. رب ذوالجلال آپ کو صحت و شفاء کلی عطا فرمائے, آپ کی جان عمر میں ایمان میں مزید برکتیں اور عفتیں عطا فرمائے. ایک بہت بڑا نام دنیا آپ کو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نام سے جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے. آپ ان کو اکثر جو ہے شہر میں اور شہر سے بات سنتے بھی رہتے ہیں. اور بہت خوبصورت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام آپ کا بہت مشہور ہے, سنے کون قصہ ہے درد دل میرا غم گسار چلا گیا. اس نام سے اور اس کلام سے دنیا آپ کو بہت جانتی ہے. اور ابھی گزشتہ دنوں بھی آپ نے گولڈا شریف میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اس کے علاوہ بھی آپ ماشاءاللہ یو کے ہو, یو کی کنٹری ہو, دیگر آباب میں مطلب دیگر جتنے ممالک میں آپ جا کے یہ پیش کرتے ہیں. آپ کی نعت کے دوران محمد عادل صاحب نے جوائن کیا, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب اور مفتی محبوب الرحمان گل صاحب, رئیس راجہ صاحب, دیگر جتنے احباب نے اس پروگرام کو جوائن کیا. رب جلال سے دعا ہے آپ کا یہ کمرس کرنا دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. پروگرام کو آگے لے کے بڑھتا ہوں. حضرت علامہ مولانا جو ہے قاری محمد اشفاق عباسی الخیری صاحب میں آپ کی جانب پڑھوں گا. جی لمحہ صاحب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے آپ تھوڑے سے وضاحت کیجیے گا اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ان کی شان کیا تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عباس علی اشرف صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پبلک آئی ٹی وی کہ جتنے آپ احباب اور اس جگہ پہ ہمیں آج الحاج گلطارف نقشبندی صاحب کے ساتھ آپ احباب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دوبارہ پھر مدعو فرمایا. بسم اللہ. اور خصوصی طور پر یہ صحابی رسول کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ابھی ایک دو دن پہلے ہی جو 18 ذوالحج شریف آپ کا یوم شہادت کا دن ہے. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ اکبر. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا, تو فرمایا کہ میرا رفیق حضرت عثمان ذوالنورین. کیا بات ہے. تو آپ کی جو شان ہے اگر عظمت کو دیکھا جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جب صلح حدیبیہ کے مقام سے آپ کو مکہ شریف میں بھیجا اور فرمایا کہ آپ مکہ شریف تشریف لے جائیں اور مکہ شریف میں جا کر ابو سفیان کو جا کر یہ پیغام دیں کہ ہم اپنے چند سو صحابہ کے ساتھ طواف کرنا چاہتے ہیں, عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں, صفا اور مروہ میں جائیں گے, سعی کریں گے, طواف کریں گے اور پھر واپس لوٹ جائیں گے. تو جب حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گئے مکہ شریف, تو آپ کے جانے کے بعد جب آپ وہاں پہنچے تو ابو سفیان اور جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ طواف کر لیں اور ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, سعی بھی کر لیں, صفا اور مروہ میں بھی چلے جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کام کے لیے تو عثمان تڑپ رہا ہے کہ وہ لمبے مجھے کب میسر آئیں گے کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کروں گا اور میں سعی کروں گا صفا مروہ کے درمیان, تو یہ میں اس کام کے لیے تو تڑپ رہا ہوں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آگے آگے محبوب مصطفیٰ ہوں اور پیچھے پیچھے سبحان اللہ. اب عرض کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت عمر کو دیکھا جائے تو آپ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، تو آپ نے گلدار نقشبندی صاحب آپ نے فرمایا کہ اے پتھر تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں عمر چوم رہا ہے، تمہیں عمر بھی اس لیے چوم رہا ہے کہ تجھے محبوب مصطفیٰ نے چوما، میں اس بوسے کو بوسا دے رہا ہوں، واہ واہ واہ، حضور نے چوما ہے تو میں بھی اس لیے چوم رہا ہوں۔ تو احباب گرامی، ابھی یہ ٹی وی کا پروگرام ہے، بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے، کیونکہ ابھی چند دن پہلے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے وہ دن گزرے ہیں، ابھی یہ شہادت عثمان ہے، ابھی یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، پھر اسی طرح 10 محرم کو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ تو ہمارے ہاں جو دن ہوتے ہیں نا، ان کے حساب سے ہر دن کو منایا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو جب آپ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، تو حضرت عثمان وہاں تشریف لے گئے تو حضور نے سارے صحابہ کی بیعت کر لی، تو جب خبر آئی کہ عثمان شہید ہو گئے تو حضور نے سب کو جمع کیا اور پھر فرمایا، تو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ پاک اس درخت کو کی طرف فرما رہا ہے کہ تحت الشجرہ، کہ یہ جو جماعت درخت کے نیچے بیٹھی ہے اور مومنین کی جماعت، تو ان سے اللہ بھی راضی ہے۔ اللہ خود اعلان فرما رہا ہے کہ تحقیق اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، اللہ کا رسول بھی ان سے راضی ہے، اور حضرت عثمان کی بھی بیعت لی جا رہی ہے۔ تو اب معاملہ دیکھیں کہ اللہ نے حضرت عثمان کے اس معاملے کو قرآن میں ذکر فرما دیا، اور اس درخت کا جیسے تفسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ درخت بیری کا درخت تھا، کانٹوں والا درخت تھا، کہ جس کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے محبوب صحابہ سے بیعت لے رہے تھے۔ سبحان اللہ جی۔ تو اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ لمبے تھے، یہ وہ گھڑیاں تھیں، حضرت عثمان ذو النورین کی اگر زندگی کو پڑھا جائے تو جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور آنے والے سوالی کو کبھی خالی نہیں لٹایا، اور یہ خاصہ ہے قرآن میں بھی اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے در سے کوئی سوالی خالی نہیں گیا، تو میرے آقا کے گھر والے ہوں یا میرے مصطفیٰ کے در والے ہوں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ گھر والوں کے دروازے پہ کوئی آیا تو وہ ناراض ہو کے نہیں گیا، تو در والوں کے دروازے پہ آیا تو وہ بھی ناراض ہو کے نہیں گیا۔ ایک شخص تھا اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا تو کہنے لگا میں پریشان ہوں، مجھے کچھ قرض ادا کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے قرض کا مسئلہ حل ہونا ہے تو وہ حضرت عثمان کے دروازے پہ چلا جائے۔ تو میں مختصر عرض کروں کہ حضرت عثمان ذو النورین کے دروازے پہ چلا گیا، اور جب دروازے پہ پہنچا تو آپ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ یہ ذکر فرما رہے تھے کہ آپ نے دودھ بھی پی لیا، کھجوریں بھی کھا لی، اور دودھ اور میٹھی میٹھی چیزیں۔ تو وہ سوالی کہتا ہے کہ میں اس بات سے پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ کیسے سوالی دینے والے کے دروازے پہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھیج دیا کہ جس کے گھر میں خود کھانے والوں کا یہ حال ہے، وہ کھجوروں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، دودھ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو دستک ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان دروازے پہ آئے تو دیکھا کہ منگتا کھڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات میں زیادہ وقت گزر گیا، تو آپ تشریف لے آئیں، بٹھایا اور آپ کو بھی دودھ پیش کیا، کھجوریں پیش کی، خیریت کھانا پینے کے بعد پھر پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے کھانے پلانے کا یہ عالم ہے اس کے دینے کا عالم کیا ہوگا۔ تو جب کھا پی لیا تو اس نے کہا کہ میں مقروض ہوں، قرضے کے کاروبار کی وجہ سے میرے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، نقصان ہو چکا ہے، تو مقروض ہو چکا ہوں۔ اب اس میں اب تعداد کا پتہ نہیں 3000 درہم تھے یا استداد کے تھے، تو جتنا اس کا قرضہ تھا اس قرضے کے دگنا حصہ، اسے 3000 تھا تو 6، 10,000 ہے تو 20، آپ نے دگنا اس کو دے کر ایک اونٹ منگوایا اور اس کے اوپر کہا کہ یہ کپڑے بھی ہیں، یہ تمہاری ضرورت کا ساز و سامان ہے، اور یہ اونٹ کے اوپر ہم نے لوڈ کروا دیا ہے اور آپ لے کے چلے جائیں۔ اب جو وہ منگتا تھا وہ کہنے لگا حضور میں اونٹ لے کے جاؤں گا تو واپس کیسے لاؤں گا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے ہے، یہ ہم نے واپس لینے کے لیے تمہیں نہیں دے رہے۔ جب یہ آپ کی سخاوت کو پڑھ رہا تھا تو میں نے اندازہ لگایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عثمان ذو النورین ہوں، اور حضرت مولا علی شیر خدا ہوں،
میں کہتا ہوں کہ جب عثمان کے دروازے پہ مانگنے والا آئے اور اس حال میں لے کے جائے تو اگر میرے آقا کے غلام کے دینے کا عالم ہے یہ ہے تو مصطفیٰ کے دینے کا عالم کیا ہوگا؟ کیا خوبصورت بات ہے یار، کیا خوبصورت۔ باب گرامی اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ لے کر چلا گیا اور جب جانے لگا تو مسکرا کے کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بھیجا کس نے ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تجھے حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا۔ تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ آنے والے کے بارے میں اس کی محبت اور مانگنا اور اس کا انداز دیکھ کر آپ بھیجنے والے کی اداؤں کو جان رہے ہیں۔ تو اگر ایک صحابی ایک غلام کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا، ان کے جاننے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین آپ کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے قاری اشفاق حاصل خیری صاحب، بڑی خوبصورت جو ہے آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ جو ہے گفتگو کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ سخاوت اس کی طرح پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی، مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی گفتگو کے دوران محمد قاسم علی قادری صاحب، محمد حسیب اسلم صاحب کہہ رہے ہیں آپ سب کو میری جانب سے سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ اور کیا نام ہے، اس کے علاوہ حافظ نوید چشتی صاحب، حافظ محمد امتیاز علی نقشبندی صاحب، حافظ محمد عمیر علی نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیگر جتنے اب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، رب ذوالجلال آپ کے اوپر اپنی خصوصی رحمت فرمائے۔ میں پڑھوں گا الحاج محمد گلطارف نقشبندی صاحب جان۔ جی الحاج گلطارف صاحب، ہمیں کون سا کلام جو ہے وہ بھی آپ سنا رہے ہیں؟ اس لیے لے رہے تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ آقا تو سب سے تو سب سے آخر ملا، اس نے دوام تجھ کو ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ خدا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اور آواز بھائی بڑا قابل توجہ شعر ہے، ماشاءاللہ۔ مشکل بے یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا۔ اور ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، رے تو جن کی ہے نعت پڑھتا،
وہی تو لیں گے حساب تیرا. اعلیٰ حضرت ایک شعر اسی زمین تھی. واہ 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 واہ. کریم اپنے کرم کا صدقہ واہ واہ. نہیں میں بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے. کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. آج محمد طارق نشمندی صاحب حسین چشتی صاحب آپ کلام پیش کر رہے تھے. رب العزت آپ کے اس کلام پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. زمان جو ہے بندر صاحب آپ نے پروگرام کو جوائن کیا, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور قاری حافظ امتیاز علی نشمندی صاحب اور ای بی بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں سب کو سلام, واچنگ فور برمنگم. آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور اعظم حیدری صاحب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہاں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آج حال گل تعارف صاحب سلامت رہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ ایکو نہیں آ رہی, ایکو اس لیے نہیں آ رہی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے, اس لیے ایکو کم رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے یہ کلام پیش کیا, یقین جانیے اور بڑا لطف آیا ہے. جی شفاق بھائی میں آپ کی جانب بڑھوں گا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ سے سوالات کرتا. اور یہ بتائیں کہ اکثر سننے کو ہمیں یہ ملا ہے, اکثر محفل میں جاتے ہیں اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے تھے ان کی ساری جو داڑھی مبارک ہے, جو ریچھ مبارک ہے, بالکل گیلی ہو جاتی تھی, یعنی کہ اتنا اللہ کے ڈر سے جو ہے نا آپ روتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو اتنا خوف خدا تھا آپ کے پاس, اللہ اکبر, کہ آپ اپنی زندگی کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی زندگی میں تجارت کرتا تھا تو جب میں نے اسلام لایا تو اسلام لانے سے پہلے بھی میرا کاروبار تجارت کا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تجارت جو میں نے کی ہے وہ اسلام لانے سے پہلے کی ہے, اور اسلام لانے کے بعد بھی میں نے تجارت کی لیکن وہ کم کی ہے. لیکن جو پہلے میں نے زیادہ تجارت کی اس میں مجھے نفع نہیں ہوا, اور جو میں نے کم وقت میں تجارت کی ہے اس میں مجھے اللہ نے نفع عطا فرمایا. تو آپ کے اندر یہ سخاوت اور خوف خدا, کیا بات, یہ اصل چیز ہوتی ہے جو ہمارے ہاں اس پر غور نہیں کیا جاتا. انسان کی کامیابی کا راز بھی اسی چیز کے اندر ہے کہ جب انسان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے, اور جب وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے کہ اس کام کو اگر میں غلط طریقے سے کروں گا تو یہ میرے لیے وبال جان بن جائے گا, تو پھر اللہ اس کام کے اندر, اس منظر کے اندر اسے سرخرو کرتا ہے کہ اللہ پاک کہ جب انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جب یہ کام کر رہا ہوں, اس منزل سے گزر رہا ہوں, فلاں میرا سفر ہے فلاں, تو یہ قبرستان تو ہر جیسے عید کا دن تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ عید کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں چلے گئے اور رو رہے تھے, تو دروازے پر لوگ کھڑے تھے اور آپ کی ملاقات کے لیے. تو جب دروازہ کھولا تو لوگوں نے ملاقات کی تو آپ زاروں قطار رو رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ عمر آج رونے کا دن تو نہیں ہے, آج تو خوشی کا دن ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے روزے اور تمہاری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہیں تو آپ خوشی منا رہے ہو. تو عمر ڈر رہا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں. تو ہر صحابی رسول, ہر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والا ہو یا میرے نبی کے در والا ہو, ان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوا کرتا تھا. تو تجارت کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے دوران اعلان فرمایا کہ ہمیں مال کی ضرورت ہے, تو ہمیں 800 یا 1000 لوگوں کی ضرورت ہے جس میں اونٹ, ساز و سامان اور فوجیوں کی ضرورت ہے. تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اونٹ کا اعلان فرمایا. تو وہ جو ساز و سامان ہوتا تھا اس میں تیر, نیزے اور ساری چیزیں, صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف 200 اونٹ یا 200 بندے بھیجنے ہیں, اس ساز و سامان کے ساتھ مکمل سامان دینا پڑتا تھا. تو آپ نے 200 اونٹ کا اعلان فرمایا. حضور نے دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر 200 کا اعلان کیا. جب 400 تعداد ہو گئی تو اب حضور جب چوتھی مرتبہ کھڑے ہوئے تو اب کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا اعلان کے لیے. تو اب حضور کو 1000 اونٹوں کی ضرورت تھی.
تو آپ نے جب یہ اعلان فرمایا کہ چوتھی مرتبہ کھڑے ہوئے تو آپ کا حیا بھی آپ کے اندر تھا اور آپ سخی بھی تھے، تو آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب آپ نے کھڑا نہیں ہونا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو مال جمع تھا گلدار نقشبندی صاحب کہ حضور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت عثمان کے میرے پاس وہ مال جمع تھا جس کی تعداد 800 تک میں کر سکتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 کا کھڑے ہو کے اعلان فرما دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں 1000 پورے کروں گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب 1000 کا اعلان کر دیا 200 میں نے پکڑ دکڑ کر کے بڑی مشکل سے وہ معمولات کلیئر کیے. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اونٹ دینے کے بدلے میں مجھے اللہ نے 11 گنا اس کا بدلہ عطا فرمایا. اللہ غنی. تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجارت میں جب بھی میں نے کوئی تجارت کا کاروبار کیا تو جب اس طرح کا جب میں نے سودا کیا تو اس کے بدلے. اور مزے کی بات جو آج کے ناظرین کے لیے جو خوبصورت پیغام ہے جو میں آخر میں دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہمیں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ حضرت عثمان جو ہیں ان کی زندگی اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کا جب نام آتا ہے تو بہت سارے سادات یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طریقے سے ان کے ذہنوں میں بے شمار سوالات اور جوابات آتے ہیں. تو میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ہیں جن کی قبر مبارک جو ہے سب آپ کو آپ کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا جو مزار شریف ہے وہ بھی جنت البقیع میں ہے. اور یہ وہ جگہ ہے گلدار نقشبندی صاحب سب لوگوں کے علم کے لیے کہ حضور نے ایک دفعہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہاں پہ ایک یہودی اپنا گدھا باندھتا ہے اور وہ یہاں پہ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو فرمایا کہ اس جگہ کا چکر لگایا کرو، یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ کے لیے چلا گیا اور میں نے جا کے جگہ کو دیکھا تو جگہ مجھے بڑی پسند آئی اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ کو خرید لیا. میں نے جگہ کو خریدا اور خریدنے کے بعد جب میں واپس آیا تو حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ عثمان اس جگہ کو دیکھ آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں ہے بلکہ میں نے اس جگہ کو خرید لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جس جگہ پہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام فرما رہی ہیں وہ جگہ خریدنے والے حضرت عثمان ہیں. جس جگہ پہ حضرت امام حسن تشریف فرما ہے اس جگہ کو خریدنے والے اس عثمان ذو النورین ہیں. جہاں پہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ آرام فرما رہی ہیں اس جگہ کو خریدنے والے عثمان ہیں. تو کیا کوئی صحابی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، حضرت امام حسن یہ نہیں کہہ سکتے تھے میں اس جگہ پہ نہیں سوتا یہ عثمان نے خریدی ہے؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ جگہ عثمان نے خریدی ہے اور میں یہاں پہ آرام نہیں کرنا چاہتی. تو یہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیالات ہیں. یہ بات ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ گھر والے ہوں یا دھر والے وہ چاہے جس حال میں بھی ہوں ان کی محبتوں اور رفاقتوں کا جب آپ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کی محبتوں کا اندازہ لگتا ہے کہ حضور نے اب کیا حضرت عثمان کی یہ شان کم ہے کہ حضور نے اپنی 2 بیٹیاں آپ کو عنایت فرما دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں نے 2 بیٹیاں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں. تو لوگ جمع گوئیاں کرنے لگے کہ حضور نے 2 بیٹیاں عثمان کو دے دی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ باتیں لوگوں کی میں نے سنی تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. 4 بیٹیاں تھیں حضور کی جو 2 آپ کے نکاح میں ایک وصال فرما گئی اور آپ نے پھر دوسری بیٹی کا رشتہ دے دیا. تو آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں جو میں نے وقتاً میں نے ایک کے بعد دوسری ان کے نکاح میں دے دی ہیں. اگر مجھے اللہ 40 بیٹیاں عطا فرماتا تو میں ایک بیٹی کے وصال کے بعد دوسری بیٹی عثمان کو دے دیتا، دوسری کے بعد تیسری، یک کے بعد دیگرے. اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو دے دیتا. تو اس لیے آپ کا نام عثمان ذو النورین ہے کہ 2 نوروں والے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی شان کتنی بڑی ہے کہ حضور نے اپنی بیٹیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں. مولا علی کو بھی بیٹی عطا فرمائی ہے. تو یہ سب شانوں والے ہیں، یہ سارے لوگ عظمتوں والے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ پاک ہمیں ان کی زندگیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے قاری محمد اشفاق عباسی الغائری صاحب جو ہیں بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. رب ذوالجلال آپ کے علم میں، جان، عمر میں، ایمان میں مزید برکتیں اور عفت عطا فرمائے. آپ سے گفتگو کا آغاز جو اسی طرح جاری رہے گا. ہم بڑھتے ہیں الحاج محمد گلطارف نقشبندی صاحب کی جانب. دی
گلطاف صاحب ہمیں کون سا آپ کلام جو ہے ابھی سنا رہے ہیں؟ اگر پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا ہے، سید نصیر الدین شاہ صاحب کا کوئی کلام وہ آخر میں پڑھوں گا انشاءاللہ. میں اپنا کلام پیش کرتا بسم اللہ بسم اللہ. یہ بھی ان کی صدقے سے. سبحان اللہ. ہاں خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے. ماشاءاللہ. خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے. یہی وہ نام ہے بخشش کا جو سہارا ہے. یہی وہ نام ہے. یہی وہ نام ہے بخشش کا بخشش کا جو سہارا ہے. خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے. وہ جن کی ذات پہ لوگو خدا درود پڑے. وہ جن کی ذات پہ لوگو خدا درود پڑے. کیا یہ کم ہے کہ ایسا نبی ہمارا ہے؟ کیا یہ کم ہے کہ ایسا نبی ہمارا ہے؟ خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے. جو بے خبر ہے وہ جا کر بلال سے پوچھے. جو بے خبر ہے وہ جا کر بلال سے پوچھے کہ نبی کا عشق سمندر ہے یا کنارہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے. ان کی رحمت کا بہت قابل توجہ شریف. ان کی رحمت کا پوچھنے والوں. ارے ان کی رحمت کا پوچھنے والوں. ان کی رحمت کی حد ہے نہ کنارہ ہے. ان کی رحمت کی حد ہے نہ کنارہ ہے. خدا کے بعد محمد آئے ہائے ان کا عاشق ہو پھر جائے دوزخ میں. ارے ان کا عاشق ہو پھر جائے دوزخ میں. میرے آقا کو یہ بات کب گوارا ہے؟ خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے. حشر میں ہم کو جو بخشوائے گا. حشر میں ہم کو جو بخشوائے گا. ایسا لجپال تو یارو نبی ہمارا ہے. ایسا لجپال تو یارو نبی ہمارا ہے. خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے. انبیاء سب ہیں محترم لیکن سوالیہ نشان. انبیاء سب ہیں محترم لیکن میرا آقا تو محشر کا بھی دلارا ہے. خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے. جن کے مت والے
سب صحابہ ہیں، واہ واہ واہ، جن کے مت والے سب صحابہ ہیں، اے بلا فصل صدیق وہ مینارہ ہے، خدا کے بعد مقتا گل تعارف تو بھی ہے ثنا خان کا، واہ واہ واہ، گل تعارف تو بھی ہے ثنا خان ان کا، کتنا اونچا تیری قسمت کا ستارہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں الحاج گلطارف نشبندی صاحب اپنا ہی لکھا ہوا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ رب جلال آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ کو شفائے کلی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم اور اپنی رحمت عطا فرمائے، تاکہ آپ اسی طرح جو ہے حضور کے گیت گاتے رہیں، شہر میں ہوں یا شہر سے باہر ہوں۔ ماشاءاللہ آپ ہمارے راولپنڈی کا ایک بہت بڑا ایک نام ہے ماشاءاللہ، بہت عرصے سے ہم جس ہم چھوٹے سے 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے تب سے ہم جو ہیں آپ کو سنتے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پذیرائی دی اور بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہماری ڈھیروں دعائیں ہماری پبلک آئی نیوز کی جانب سے، میری جانب سے، تمام ممبران کی جانب سے آپ کے لیے اور اشفاق بھائی کے لیے ہزاروں لاکھوں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے، ہمیشہ خوش و خرم رکھیں۔ اسی طرح آپ جو ہے سرکار کی سناہانی کرتے رہیں اور سرکار کی سناہانی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر، ہمارے اس پورے ملک کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ میں بڑھوں گا اشفاق احمد قریشی صاحب کی جانب۔ جی اشفاق بھائی، پروگرام کا جو ہے وقت جو آخری مراحل کی طرف جا چکا ہے، میں چاہوں گا کہ آخر میں کوئی آپ اپنی جانب سے ہمارے جو دیکھنے والے مہمان ہیں، جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں، دوست بھائی، ہم کو اچھا سا پیغام دے دیں، کیونکہ 14 اگست بھی ہے 2 دن کے بعد۔ آزادی کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگ جو ہیں، لڑکے جو ہیں، ینگسٹر جو ہیں، وہ موٹر سائیکلوں کا وہ کیا نام ہے سلنسر نکال کر بڑے برے طریقے سے چلاتے ہیں اور بہت ساری ہمیں جو ہے اموات نظر آتی ہیں، تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جہاں پر یہ بھی موقع ہمیں میسر آیا ہے، اور میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہر گلی بازار شہر میں جھنڈے نظر آ رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ بھی جھنڈے لگا رہے ہیں، گاڑیوں کے ساتھ جھنڈے لگا رہے ہیں، تو ابھی نظر آ رہا ہے کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ یہ وہ آزادی ہے کہ جشن آزادی جو ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو اسلام کے نام پر ہمیں یہ ملک ملا ہے، جیسے کہ ریاست مدینہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف جانے کے بعد آپ نے اس کا نام ریاست مدینہ رکھا، اور یہ پہلی وہ اسلامی ریاست ہے جس کا نام ریاست مدینہ ہے۔ تو اسی طرح یہ وہ ملک ہے جو ہمیں اسلام کے نام پر ملا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک تو یہ سب سے ہمیں اس موقع پہ یہ بات ملنے کو ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم میلاد شریف کا جلوس ہوتے ہیں تو اس طرح کے پروگراموں میں لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے، اور لوگ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی آپ جھنڈے لگا رہے ہو۔ تو اب ہر بندہ چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے نا، وہ بھی اپنے گھر پہ جھنڈے لگا رہا ہے، تو وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان بھی ہمیں حضور کے صدقے میں ملا ہے، جس کے صدقے میں ہمیں یہ ملک ملا، اس کی ولادت کے دن ہم جھنڈے لگائیں تو ہمیں بدعت اور جناب فتوے لگتے ہیں، اور ایسی باتیں ہمیں کہی جاتی ہیں کہ جناب یہ جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، یہ جناب جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ تو اب ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، جناب وہ پیمپڑیاں بجائی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ تو اب کوئی کسی کی زبان پہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ فضول خرچی ہے یا ہم اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے اور ہم ہر بندہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ملک پاکستان ہے کہ جو لاکھوں لوگوں کی خون یہاں پہ لگا، قربانیاں لگی ہیں، کئیوں نے اپنی جناب عورتوں نے قربانی دی، مردوں نے دی، بچے شہید ہوئے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں نے قربانیاں دے کر یہ ملک ہمیں دیا ہے، یہ ملک اتنا آسانی سے ہمیں نہیں ملا۔ تو جب ہمیں چاہتا ہوں کہ یہ دن جب آئے 14 اگست کا، تو ہمیں اس دن ختم شریف کا پروگرام کرنا چاہیے، ہم کوئی اچھی محفل کا انعقاد کریں کہ وہاں پہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کو ایصال ثواب کریں تاکہ ان لوگوں کی روحیں خوش ہوں کہ ہم نے اس ملک کے لیے جان دی تھی اور اس ملک کے لوگوں نے ہمیں یاد رکھا۔ سبحان اللہ جی۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ ہم 14 اگست کو جیسے لوگ موٹر سائیکلوں کی واشلیں نکال کر وہ جناب شور شرابہ اور بہت آوازیں ہوتی ہیں،
جیسے جناب ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں اور عجیب طریقے سے یہ جشن منایا جاتا ہے. اور یہ جشن کا طریقہ نہیں ہے کہ جشن یہ ہے کہ ہم اس دن ختم قرآن کا پروگرام کریں, محفل نعت کا اہتمام کریں, ذکر اللہ کا اہتمام کریں, درود شریف کی محفل سجا کر ان لوگوں کی روحوں کو اصالہ ثواب پہنچایا جائے زیادہ سے زیادہ. یہ طریقہ کار ہے کہ ہم 14 اگست اس طریقے سے منائیں. تو جو لوگ جن لوگوں کی جانیں مال اولاد اس ملک کے لیے لگا ہے, آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن فرمائے, منور فرمائے, حضور کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. جی جی جیسے کہ 13 اگست آتی ہے تو یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ مطلب رات 12:01 پر ہوائی فائرنگ کی جائے, پٹاخے مارے جائیں, مطلب لوگ اور لیڈیز اور خواتین باپردہ ہو کے باہر آ جاتی ہیں, دیگر ڈانس ہو, مطلب دیگر, میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتا لیکن ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. علاج گلطارف صاحب ماشاءاللہ آپ کی بھی ایک زندگی گزر گئی, آپ نے بھی دیکھیں. کیا یہ رد عمل ٹھیک ہے فائرنگ کرنا اس دوران کوئی اسپتال میں بیمار ہے, کوئی پڑوسی بیمار ہے, دیگر ایسے مسئلے ہم لوگ ان کا خیال نہیں کرتے, تو کیا کتنا یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم عذاب کو دعوت دیتے ہیں؟ تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے ان باتوں سے, کیونکہ جب رات, وہی میں نے بتایا کہ جیسے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں, کچھ راتیں, جیسے لائلۃ الجائزہ ہے, رمضان شریف میں بھی ہمارے پروگرام روز نیوز پہ یا بہت سارے ٹی وی پہ پروگرام ہوئے ہیں, تو اسی حوالے سے ہمیں سوال ہوتا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہ لائلۃ الجائزہ کا کیا مقصد ہے. تو اب یہ جو رات ہے 13 اگست کی, آگے 14 کی چھٹی ہونی ہے, تو 13 کی رات کو نا ہمارے نوجوان اور جناب لوگ بازاروں میں چلے جائیں گے, پارکوں میں چلے جائیں گے, اور رات ساری ان کی اسی طرح فاشی کے اندر گزرے گی. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ دیں, ان لوگوں کو منع کریں. اور یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ اس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے, کوئی نعمت عطا فرمائی ہے, تو کوئی رحمت عطا فرمائے, نعمت عطا فرمائے, تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم شکر کرو گے, قرآن بھی کہتا ہے نا کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. تو جب ہم اس میں یہ فحشی کام کریں گے, ایسی چیزیں جب ہم کھڑی کریں گے, تو وہ پھر ہمارے لیے وبال جان ہے, وہ کوئی ہمارے اوپر مصیبت آ سکتی ہے. تو لہٰذا وہ لوگ, وہ نوجوان, وہ ہماری مائیں بہنیں جو جیسے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میدان قیامت میں آئیں گی, تو اللہ فرمائے گا کہ سارے میدان قیامت میں اپنی نظریں جھکا لو کہ مصطفیٰ کی بیٹی آ گئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جن کی ان کی زندگی ہمیں بتا رہی ہیں, پردے کا یہ عالم تھا. وہ جیسے ہارون رشید کی بیوی زوجہ حضرت زبیدہ, آپ کے سر سے ایک دفعہ وہ چادر اتر گئی تو آپ نے سر کے بال ہی اتار دیے, تو اس نے پوچھا کہ آج آپ وہ بند سور کے سامنے نہیں آئی, تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہ آج کسی غیر محرم کی نظر میرے سر پہ پڑ گئی. تو یہ اب یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی زندگی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ عمل کریں اور ایسی دن ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت دن عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی گلزار صاحب, آخری کوئی پیغام آپ بھی دینا چاہیں, کیونکہ اس کے بعد آپ سے ہم نے آخری کلام سننا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ پبلک آئی ٹی وی کے مبارکین اور خصوصاً ثناء مصطفیٰ عباس علی اشرف صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا ہے. اور یہی پیغام ہے سب کو کہ یہ جو ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اس سے کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس بولی کو کیا پتہ ہے کہاں جا کے کرنی ہے, اس کو تو نہیں پتہ کس کو مار رہا ہوں, وہ ہوائی فائر کر رہا ہے, لیکن کئی جانیں ضائع ہوتی ہیں, لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے بس. سنے کون قصہ ہے درد دل کی بہت فرمائش آ رہی ہے, میں کوشش کروں گا 2-3 اشعار. سن کون قصہ ہے درد دل, اور میرا غم غسار چلا گیا. سبحان اللہ. جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا. وہی بزم ہے, وہی دوم ہے, واہ 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 ماشاء اللہ. وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے پیر نصیر کی جو تہے مزار چلا گیا.
وہ سخن شناس وہ دور بھی وہ گدا نواز وہ ماجبی وہ ہنسی وہ بحر علوم دی اوے میرا تاجدار چلا گیا جسے میں سناتا تھا درد دل اللہ اللہ وہ جب پوچھتا تھا میں دروں وہ گدا نواز بچھڑ گیا وہ عطا شعار چلا گیا بہ کیوں نصیر نہ اشک غم واہ واہ رہے کیوں نہ لب پہ میرے فغاں ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا وہ مشہور زمانہ کلام جو ماشاءاللہ آپ کی پہچان بنی اور پوری دنیا میں اس کلام کو سنا جاتا ہے اور اسی کلام سے آپ کو پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مزید ترقیاں اور عروج دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں. ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم رکھیں. جی ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوا جاتا ہے. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان جناب عباس اشرف کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے اپنے پیارے دوستوں کو میری جانب سے محبت بھرا سلام.